موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين سورة الزخرف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں اثبات توحید اور رد المشرکین، لیکن اسلوب الگ ہے. جیسے پہلی دو آیتیں الحمدللہ آپ نے پڑھی ہیں، سنی ہیں کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو کوئی ان کے پاس جواب ہی نہیں ماں سوا اس کے کہ اقرار کریں کہ ان کو اس اللہ نے پیدا فرمایا جو غالب ہیں، جو علم والے ہیں. اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھو. چونکہ ہم خدا کو تو دیکھ نہیں سکتے تو خدا کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کی نشانیاں دیکھ کے پہچانیں. فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون. وہ ذات جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو مہد. یاد رکھو مہد کا معنی اصل میں ہوتا ہے جھولا. جیسے بچوں کے لیے جھولا ہوتا ہے، بچے کو جھولے میں سلا دیتے ہیں، پھر اس کو ہلاتے رہتے ہیں، تو مہد کہتے ہیں جھولے کو. جیسا کہ قرآن نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جب سیدہ مریم علیہ السلام کے ہاں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو قوم کٹھی ہو کے آ گئی. آخری بات ہے تو اس کے بعد انہوں نے بی بی صاحبہ پہ آ کے طعن و تشنیع کی، لیکن بی بی صاحبہ نے اللہ کے حکم کے مطابق فرما دیا کہ مجھے روزہ ہے اور میں نے بات نہیں کرنی.
فاشارت الیہ، آپ نے فرمایا کہ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہاں بھی لفظ آیا مہد، یاد رکھیں. تو قوم نے کہا کہ وہ کیسے بات کرے گا جو خود ابھی آپ جھولے میں ہے، بچہ ہے، ایک دن نہیں ہوا پیدا ہوا، تو یہ بات کرے گا. تو مہد کہتے ہیں جھولا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے عزت دی، عظمت دی، شان دیا. یکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ انہوں نے جھولے میں بھی بات کی اور پھر بڑی عمر میں بھی بات کی. تو اس لیے مسئلہ سمجھیں، اسی لیے بڑا اختلاف ہے آج کل. جتنے جدید سائنس کے لوگ ہیں، علماء ہیں، اور جتنے طبقات الارض کو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے یہ حرکت کرتی ہے اور سورج، چاند، یہ سب اپنے اپنے مدار پہ کھڑے ہیں، حرکت زمین کر رہی ہے. اسی لیے ان کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اصل بات یہی ہوتی ہے کہ زمین اس کے آگے آ جاتی ہے، تو جتنا حصہ آگے آتا ہے وہ بے نور ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن پاک میں یا حدیث رسول عربی میں ان مسائل پہ گفتگو ہی نہیں کی ہے کہ جن مسائل سے اللہ کے بندوں کا کوئی فائدہ نہ ہو. کسی جگہ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ زمین حرکت کرتی ہے. البتہ یہ دلائل ملتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ قرار میں ہے، سکون میں ہے، حرکت نہیں کرتی ہے. اور یہ دلائل بھی ملتے ہیں کہ سورج، چاند جو ہیں وہ گردش کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے چاند کی بھی منزلیں بنائی ہیں، سورج کی بھی منزلیں بنائی ہیں. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ. لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. قرآن البتہ یہ کہتا ہے کہ سورج، چاند جو ہیں وہ فلک کے اندر تیرتے ہیں. یسبحون، صباح کہتے ہیں تیرنا، یعنی ایسی دھیمی اور ایسی رفتار سے چلنا کہ احساس نہ ہو. دیکھو نا کہ جب کشتی پانی پہ تیر رہی ہو، تو یہ البتہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے جو اشارہ فرمایا ہے کہ چاند کی بھی منزلیں ہیں اور سورج کی بھی منزلیں ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو، چاند کا دورہ جو ہے یہ 28 دن میں مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ڈوب جائے گا، یا 29 کا ہوگا یا پھر 30 کا ہوگا. اور سورج کا جو دورہ ہے وہ 360 دنوں میں جا کے پورا ہوتا ہے. تو اس کا تعلق جو ہے یعنی وہ دن سے ہے، اور چاند جو ہے اس کا دورہ 28 راتوں کا ہوتا ہے. لیکن اسلام نے تاریخ کے اعتبار سے تمام معاملات جو ہیں، مثلا کسی کی موت کی عدت ہے، طلاق کی عدت ہے، لین دین ہے، معاہدے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، عیدین ہیں، حج ہے، صوم رمضان ہے، عدت حیض ہے، عدت نفاس ہے، یہ سارا نظام اللہ نے چاند سے رکھا ہے، سورج سے نہیں رکھا.
اسی لیے اس کو کہتے ہیں تقویم ہجری اور اس کو کہتے ہیں تقویم میلادی. تو اسلام جو ہے نا وہ اس کو اہمیت دیتا ہے کہ جی مثلا عدت جو ہے وفات کی، عورت کا خامند مر گیا تو 4 مہینے 10 دن، اب وہ چاند کے اعتبار سے گنیں گے. اچھا بھی عورت کی عدت ہے تو ان طلاق نے کہا کہ بھی وہ 3 حیض یا 3 طہر، تو وہ بھی ہم چاند کے اعتبار سے گنیں گے. اچھا بھی حج کب ہوگا؟ جی 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو. وہ کیسے؟ چاند کے اعتبار سے ہم گنیں گے. اور اللہ نے ہمیں یہ بھی فرما دیا ہے کہ یہ چاند وغیرہ کا جو نظام ہے ہم نے تمہاری آسانی کے لیے بنایا ہے کہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چاند جو ہے کبھی ہلال ہے، کبھی قمر ہے، کبھی بدر ہے، ظاہر ہوتا ہے بڑا باریک ہے، پھر آہستہ 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 بڑھتا ہے، پھر ماہ تمام بن کے بدر کامل بن جاتا ہے، پھر گھٹتے 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 گھٹ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمایا یہ تمہارا نظام ہے تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ رمضان کب آیا، حج کب آئے گا، محرم کب ہوگا، ربیع الاول کب ہوگا. کیونکہ چاند کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے. اسی طرح دیکھیں نا کہ ہمارے بالکل ان پڑھ دیہاتی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی چاند کو دیکھ کے بتا دیں گے کہ جی آج تو دوسری رات کا چاند لگتا ہے، چاند بڑا ہے. آج دیکھو جی چاند تو کافی اوپر آیا ہوا ہے، ایک دیہاتی بھی بتا دے گا. لیکن سورج کا جو دور ہے وہ ما سوائے آلات کے، جہازوں کے، مشینوں کے، استرلاب کے، اس کے اسٹیشن کے بنائے بغیر وہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا. تو اگر اللہ ہمیں اس کے تابع کر دیتے ہم تو اور زیادہ لڑتے رہتے. اسی طرح یہ مسئلہ بھی اپنے دماغوں میں رکھ لیں جو آج کل بڑے جھگڑے ہوتے ہیں نا کہ دیکھو جی مولوی صاحبان جو ہے نا ابھی وہی 1400 سال پرانی باتوں پہ لگے ہوئے ہیں. اب تو لوگوں نے مشینیں ہیں اور حساب ہے کہ وہ یعنی 1000 سال کی کیلنڈر جو ہے مرتب ہو گیا ہے. یعنی آج کے 50 سال بعد فلاں تاریخ کب ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب یہ معلومات موجود ہیں اور پھر ہمارے پاس ایسے آلات موجود ہیں کہ مثلا ہماری کیپٹل میں بیٹھ کے، جہاز میں بیٹھ کے، کسی سلسلہ میں بیٹھ کے، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے ان آلات کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. مولوی آ کہتا ہے آج عید ہے، کو کہتا ہے نہیں ہے، کو کہتا ہے آج عید ہے، کو کہتا ہے آج نہیں ہے. ایسے جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بڑا دنیا میں شور ہوتا ہے کہ دیکھو جی یہ وہی پرانے خیالات کے لوگ ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں، واقعی ہم پرانے خیالات کے لوگ ہیں. اس میں ہم تو مانتے ہیں بابا، ہمارا تو کعبہ بھی پرانا ہے. کیا خیال ہے نیا بنا ہے؟ اس کو تو ہزاروں سال گزر گئے نا. یہ تو آدم علیہ السلام سے پہلے کا بنا ہوا، تو اس کو بدل دیں. کوئی نیا کعبہ شریف بنائے اور بنائے تو پھر کہاں بنائے؟ تم ذرا ہمیں فیصلہ کر دو، نئے عقل والے لوگ ہو، کہ بھی ہم کعبہ شریف نیا بناتے ہیں. کہاں بنائیں؟ یورپ میں، ایشیا میں، عرب میں، عجم میں، فارس میں، روم میں، کہاں بنائیں؟ اچھا جیسے کعبہ پرانا ہے اسی طرح ایمان، نبوت اور رسالت کے ساتھ بھی بہت پرانا ہے. ہم تو نوح علیہ السلام کو بھی رسول مانتے ہیں. ہم تو باقی پرانے خیال کے لوگ ہیں نا. اور ہمارے پاس جو قرآن ہے ماشاءاللہ یہ بھی کافی پرانا ہو گیا، 1430 سال گزر گئے. تو یہ پرانی چیزیں کیا خیال ہے چھوڑ دیں؟ ذرا آخر سوچئے نا، اعتراض کر دینا تو بڑا آسان ہے نا. اچھا تو ہم بیٹے سے باپ بھی تو پرانا ہوتا ہے کہ باپ نیا ہوتا ہے؟ نہیں، بیٹا جو پیدا ہوا تو باپ تو پرانا ہو گیا نا. باپ کو چھوڑے پرانا ہو گیا، خام خواہ کو نیا باپ لے آؤ نا، بالکل ڈیسنٹ ہو، ہینڈسم ہو. ماں بھی جاری پرانی ہو گئی، اب اور کوئی نئی کنواری ماں ڈھونڈے.
یہ کیا بد تہذیبی ہے کہ پرانے لوگ ہیں پرانے لوگ ہیں. پرانا ہونا تو اور اچھائی کی دلیل ہے. یاد رکھو ایک مسئلہ ہے جو آج پیدا ہوا ہے اور ایک مسئلہ ہے جس میں 1400 سال گزر گئے. سرکار دو عالم کے زمانے سے لے کر آج تک فجر کی 2 رکعتیں ہیں, کسی کا باپ 3 رکعتیں نہیں بنا سکتا. مغرب کی 3 رکعتیں ہیں, کبھی 4 ہو نہیں سکتی. یہ جو تھوڑے اختلاف ہیں نا رفع یدین میں آمین میں, یہ تو کوئی واجب فرض ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی فرائض نہیں, نہ کوئی واجبات ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سنت ہے, اور بعض علماء تو فرماتے ہیں مستحب کے حکم میں ہے. تو یہ تو کوئی جھگڑے ہیں نہیں نا, جو بنیاد ہے اس میں کیا اختلاف ہے. اسی لیے یاد رکھیں ہم تو ان لوگوں میں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے جناب یہ خاندانی ذمہ دار ہیں, ان کا باپ, ان کا دادا, ان کا پردادا, وہ جناب یہ نسلاً. ہم تو جو مرغا نسلی ہونا اس کی بھی قدر کرتے ہیں, تم تو بندوں کی بات کرتے ہو. کہتے ہیں جناب یہ مرغا جو ہے نا یہ بالکل نسلی اصیل مرغا ہے, یہ بٹیرا جو ہے نا فلان نسل کا ہے, یہ گھوڑا جو ہے فلان نسل کا. ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں. تمہاری طرح ہم کوئی نو دولتی ہے تو نہیں ہے کہ پرسوں دولت مل گئی تو آج ہم خان بن گئے. 2 کتابیں پڑھ لی تو تم جناب سکالر بن گئے. تو یاد رکھو ہمیشہ مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مقدس میں ان چیزوں میں ڈالا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا یہ جو آسمانوں پہ ستارے چاند ہیں نا بس ان میں 3 فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے آپ جو ہے جہت قبلہ متعین کر سکیں, شمال جنوب کا بابا علامات وبالنجم هم یہتدون, کہ اگر صحرا میں بھول جائیں, سمندروں میں بھول جائیں تو ان کو دیکھ کے راستے پہ آ سکیں. اور دوسرا فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو زینت دے دی ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ پہرے دار ہیں, یہ قدرت کے میزائل ہیں. جب کوئی شیطان اوپر جا کے ملائکہ کی بات چرانا چاہتا ہے تو شہاب ثاقب بن کے یا اس کو پاگل کر دیتے ہیں یا اس کو مار دیتے ہیں تاکہ اللہ کا کلام محفوظ رہے. اس کے علاوہ کسی جھگڑے میں نہ پڑو. آج جو دنیا وار سٹار کے پیچھے لگی ہوئی ہے, جس قدر پیسہ انہوں نے ان خلائی اسٹیشنوں پہ اور وار سٹار پہ اور چاند پہ اترنے پہ اور مشتری کی تلاش میں خرچ کیا ہے, اگر یہ پیسہ پوری دنیا کے غریبوں کو تقسیم کر دیتے پوری کائنات میں ایک بھی غریب نہ ہوتا. کیا مل کیا گیا؟ اکڑ, یعنی تباہی کا سامان بنا کے خوش ہو رہے ہو, آئٹم بنا کے خوش ہو رہے ہو. ڈالیں گے تو 80 لاکھ بندہ دھرم 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا. یہ ایک ترقی ہے. یعنی ایک بندہ اگر 2 بندوں کو مار دے تو کہتے ہیں دیکھو جی پاگل ہو گیا ہے, دیکھو عجیب آدمی ہے, دیکھو جی بلا وجہ بندوں کو مار. جو 80 لاکھ 1 سیکنڈ میں مار دیں وہ عقل والے ہیں. یہ تو سوچ ہی غلط ہے نا. اچھا اسی طرح یاد رکھو کہ قرآن میں جو لفظ ہمیں ملتے ہیں کہ زمین کے بارے میں, الذی جعل لکم الارض فراشا, کہ ہم نے زمین کو تیرے لیے بچھونا بنا دیا. الذی جعل لکم الارض مہدا, ہم نے تیرے لیے زمین کو آرام دہ جھولا بنا دیا. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, اللہ نے فرمایا کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو مہاد, تمہارے رہنے کا ٹھکانہ, اور اس پہ ہم نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین حرکت نہ کرے. وجعل فیہا من فوقہا رواسیا, اللہ نے اس کے اوپر بوجھ رکھ دیے ہیں. تو قرآن بظاہر یہ کہتا ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی, چاند سورج حرکت کرتی ہیں, وہ اپنے مدار میں چل رہے ہیں, اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. مشرق سے طلوع ہو کے مغرب میں غروب ہوتی ہیں,
پھر اللہ کے حکم سے مشرق کی طرف سے طلوع ہو جاتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے۔ اب چاند کا دورہ یوں چلتا چلتا جہاں مغرب کو آئے غروب ہو گیا، غروب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم سے غروب ہو گیا، ورنہ وہ نیچے پھر چل رہا ہے نیچے، تو پھر اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہیں سورج غروب ہے، کہیں نظر آ رہا ہے، کہیں ڈوب گیا ہے، کہیں تو اصل میں تو وہ نہیں ڈوبتا، ہمارے لیے ڈوب گیا ہے، ورنہ وہ نیچے سے پھر چل رہا ہے، پھر وہ اپنے مطلع شمس بھی آ جاتا ہے، پھر ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہاں ہوتا ہے تو ان ملکوں کو نظر آتا ہے جن کی وہ اقلیم میں ہے۔ تو یہ ایک اللہ کا نظام ہے جو چل رہا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان لفظوں سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ زمین مہد ہے، تو مہد تو حرکت کرتا ہے نا، ہو سکتا ہے زمین کی بھی کوئی حرکت ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ جو سائنس والے ہیں نا، ان کا تو عجیب ہے نا، پہلے کہتے تھے زمین گردش کرتی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں زمین تو نہیں کرتی، سورج چاند گردش کرتا ہے، پھر انہوں نے کہا نہیں دونوں گردش کرتے ہیں، سورج چاند بھی گردش کرتا ہے، زمین بھی گردش کرتی ہے۔ اچھا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ان کی گردش جو ہے استرلابی ہے یا دولابی ہے، یہ یوں گردش کر رہے ہیں یا یوں گردش کر رہے ہیں یا یوں گردش کر رہے ہیں، یا زمین اور سورج کی گردش جو ہے متوازی ہے یا متضاد ہے۔ ابھی تک یہ جھگڑے ان سے طے ہی نہیں ہو سکے، اس لیے اللہ کا قرآن ہمیں ان جھگڑوں میں ڈالتا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے تم میری خدائی پہ نشانی بن پکڑو، دلیل پکڑو کہ اتنی بڑی زمین کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ خدا، اتنے بڑے آسمانوں کو بنانے والا کہ بغیر کسی ستون کے اتنے بڑے آسمان بلند کر کے کھڑے کر دیے ہیں، وہ ذات ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ہے تو پھر بتاؤ۔ اور پھر اللہ نے زمین میں تمہارے لیے راستے رکھے ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں وادیاں ہیں، کہیں گھاٹیاں ہیں، کہیں راستے ہیں، اچھا کہیں وادیاں آباد ہیں، کہیں وادیاں بنجر ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے درمیان میں پھر گھاٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم یہ راستے نہ رکھتے تم چلتے کیسے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں کیسے جاتے؟ اس لیے فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون والذی نزل من السماء ماء بقدر۔ یاد رکھو کبھی آسمانوں سے پانی براہ راست گرتا ہے اور کبھی پانی جو ہے وہ بادلوں سے گرتا ہے۔ بادل جو ہیں یہ تو بہت آسمانوں سے نیچے ہوتے ہیں، یاد رکھو آسمان تو بہت بلند ہے نا، لیکن کبھی کبھی پانی براہ راست جو آسمانوں پہ دریا ہے نا ان سے گرتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب پانی سرکشی کی اور حد سے نکل گیا، اچھا وہ پانی کیا تھا؟ دونوں پانی تھے۔ وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کے دروازے کھولے، پانی برسا، زمین کو حکم دیا کہ تم بھی پانی نکالو، ادھر آسمان کا پانی گرا، ادھر زمین کا پانی نکلا، اب یہ دونوں پانی مل گئے، اور جب دونوں پانی ایک ہو گئے تو اللہ کی تقدیر کا فیصلہ جو تھا وہ پورا ہو گیا، ساری قوم غرق ہو گئی، صرف وہی بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے۔ تو کبھی کبھی بارش یاد رکھو براہ راست آسمانوں سے بھی پانی آتا ہے، کیوں آسمانوں پہ بھی دریا ہے، اور کبھی کبھی پانی جو ہے وہ آسمانوں سے نہیں بادلوں سے آتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے انتم منزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بادلوں سے تم پانی برساتے ہو کہ ہم پانی برساتے ہیں، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں هو الذی
يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. اللہ فرماتے ہیں وہ ذات ہے جو رحمت کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتی ہیں، اور جب تمہیں ہوائیں لگتی ہیں تو خوشخبری ملتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے بارش آ رہی ہے، ہوا بڑی ٹھنڈی ہے اور بارش آ رہی ہے. اور پھر جب بادل پانی سے بھر جاتے ہیں ہم ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کو چلاتی ہیں اور حکم دیتی ہیں کہ فلاں جگہ جا کے برسو، وہاں جا کے وہ بادل برستے ہیں. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ہم اس مردہ زمین کو پھر پانی کے ذریعے زندہ کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. وہ چاہتے ہیں اچھا اب لوگ کہتے ہیں نا جی جدید سائنس کہتی ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں اور یہ دریاؤں کے جو ذرات ہیں بخارات ہیں ان کو لے کے اڑتی ہیں اور یہی اوپر جا کے بادل بن جاتے ہیں. وہ یہ ساری بات مان لی تو دریاؤں کو کس نے پیدا کیا ہے، ہواؤں کو کس نے چلایا ہے، ان کو بخارات اوپر لے کے جمع کرنے والا کون ہے؟ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہو کہ اللہ یوں کان کیوں پکڑتے ہو بھائی؟ سیدھی بات کرو. تو مسلمان تو سیدھی بات کر رہے ہو بھائی اللہ میاں نے بارش دی الحمدللہ. تو اس لیے اب دیکھیں دوسری ایک تو ہے آسمانوں سے پانی کا برسنا، لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں والذی نزل من السماء ماء. یاد رکھو قرآن میں دو لفظ آتے ہیں، کبھی ہوگا نزلہ کبھی ہوگا انزلہ. تو یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں یہ قاعدہ ہے کلما زاد المبنا زاد المعنی، کہ جب مبنا زیادہ ہوگا تو معنی بھی زیادہ ہوگا. جیسے کہ فلان قتلا وہ قتل ہو گیا، کہنے قتلا بھی تشدید بنا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ظالموں نے اس کو. اسی لیے یاد رکھیں کہیں قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور کہیں قرآن کہتے ہیں نزلناہ تنزیلا. انزلنا کا معنی سارا قرآن اللہ نے ایک دفعہ اتارا ہے لوح محفوظ سے بیت العزت میں، اور نزلہ کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. تو اس لیے قرآن کہتے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ ذات جو آہستہ آہستہ پانی اتارتی ہے. ماء بقدر، اندازے کے مطابق پانی بھیجتے ہیں. اگر ہم اندازے کے بغیر پانی برسا دیں تم تو ڈوب کے مر جاؤ، تمہارے کھیتیاں ختم، زمینیں ختم، بندے ختم، ہر چیز ختم. اور کبھی تم نے غور بھی کیا اللہ کی توحید میں؟ خدا کے لیے مسلمانوں اللہ آپ کو اپنے کعبے میں حاضر کیا، دعا کرو الحمدللہ. اللہ نے مکہ نصیب کیا، مدینہ نصیب کیا، حضور پاک کی مسجد نصیب کی، مسجد الحرام میں آنا نصیب کیا. بھائی کبھی غور کرو اس مسئلے پر. یہی پانی کا نظام ہے. اب دیکھو اللہ نے اس کو کیسے بنا دیا ہے. اچھا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی ایک بندے کی عمر ہے 100 سال، یہ روزانہ پیے گا 2 لیٹر پانی، 100 سال میں کتنا پیے گا؟ اللہ فرمائے اکٹھا پانی دے دو، اس کو کہاں رکھے گا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ جناب تم نے جو 100 سال میں پانی پینا ہے نا ہم سے لے لو، آج سارا اکٹھا لے لو، کہاں لے جاؤ گے؟ اس کے نظام پہ غور کرو کہ کتنا بڑا کمال ہے کہ کبھی پانی کو وہ برسات بنانے کے بعد اس کو برف بنا کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ محفوظ کر دیتے ہیں، وہاں گلیشیئر بن جاتے ہیں، جم جاتے ہیں اور اتنی چوٹیوں پہ ہیں، اور اس کو یعنی برف ایسی بنا دی ہے نہ اس میں کوئی کیڑا داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی جراثیم داخل ہو سکتے ہیں، کچھ بھی داخل محفوظ ہے. اور پھر آہستہ آہستہ دھوپ لگتی ہے، وہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے پھر تقسیم کر دیا ہے.
بعض جو ہے نا نالے کی شکل میں نیچے گر کے دریا بن جاتے ہیں، اور بعض ان پہاڑ کے رگوں کے اندر پانی داخل ہو کے زمین کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے نظام بنا دیا ہے کہ ضرورت ہو تو کنواں کھود کے پانی نکال لو، اور ضرورت ہو تو جب وہاں سے پانی نکلے گا دریاؤں میں آئے گا، نہریں بنا کے لے جاؤ، اور سارے پانی کو ایسا اللہ نے تقسیم کیا ہر بندے کو ضرورت کے مطابق ملے۔ تو اس نظام کو بنانے والا کون ہے؟ کبھی غور کرو، کبھی ٹھنڈے دل سے سوچو۔ دیکھو نا یہ پہاڑ ہیں، وہاں ایسی برف جمی ہوتی ہے کہ پہاڑ سفید ہو جاتے ہیں، منجمد فلاں شمالی ہے اور جنوبی ہے، اور وہ ایسے انجماد ہے کہ اچھا اگر خدا نہ کرے وہ سارے گلیشیئر جو ہیں اتنی تیز دھوپ پڑے کہ ایک دن میں پگھل جائیں، سارے ملک ڈوب جائیں، کون روکے گا ان کو؟ پھر پانی کو روکے گا کون؟ اللہ کا نظام دیکھو نا، ایسا ایسا پگھلتا ہے۔ اچھا پھر یہ گرمیاں ہیں، اچھا پگھلنے میں یہ اب سارا نہ پگھل جائے، اللہ کی قدرت سے پھر سردی کا موسم آ جائے، وہ پھر جم جاتا ہے، پگھلنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ غور کرو، والذی نزل من السماء ماء بقدر، وہ ذات جس نے آسمانوں سے پانی اتارا لیکن اندازے کے مطابق جتنا میرے بندے کو ضرورت ہے۔ اگر زیادہ پانی اتار دیں گے تو تیری کھیتیاں ڈوب جائیں گی، اور پانی بند کر دیں گے تو تیری کھیتیاں خشکی کی وجہ سے ڈوب جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، سڑ جائیں گی۔ اسی پہ غور کرو کہ اس سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ نہ ایمان سے کہیں کوئی پیر فقیر اس کو کنٹرول کرتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے غور کیا کرو اللہ کے قرآن میں، یہ چھوڑا کرو مولوی مکی نے کہا ہے یا مولوی مدنی نے کہا ہے۔ مولوی مکی یا مولوی مدنی کیا ہے؟ وہ تو ایک انسان ہے۔ اصل بات یہ ہوتی، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا کہا ہے، اور اگر اس نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی ہے تمہیں اعتبار نہیں، گھر جا کے ترجمہ دیکھ لو، بڑا آسان مسئلہ ہے۔ تو حق تو تلاش ہو سکتا ہے نا، تلاش کرنا چاہو نا۔ اچھا جب کبھی سیلاب آتے ہیں، آپ نے کئی جگہ دیکھی ہوں گی، سیلاب جو آئے نا جی تو قبرستان جو تھے وہ بہہ گئے، تو ان پیروں نے روکا نہیں سیلاب کو، یار ہماری قبر ہے ادھر کیوں آ رہا ہے سیلاب، بھگاؤ اس کو۔ یہ ہمارے پہلے ایک دفعہ آپ کی جو 1965 میں جنگ ہوئی تھی نا، مجھے ایک آدمی نے کہا، اس نے کہا حضرت کمال ہو گیا ہے، جب جنگ ہو رہی تھی نا تو حضرت داتا کی نگری میں تو بس پتہ نہیں لگتا تھا، سبز پوش لوگ ہوتے تھے، اوپر سے جب بم گرتے اسے پیر پکڑ لیتے تھے ان کو۔ میں نے کہا یار 71 میں سارے پیر ناراض ہو گئے کیا؟ آدھے سے زیادہ ملک چلا گیا، تم نے سارے پیروں کو ناراض کر دیا تھا۔ اور خدا کا خوف کرو، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار زخمی ہو جائیں اور تیرے پیر جو ہے بم پکڑ لیتے ہیں، سرکار دو عالم کے دندان مبارک شہید ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مبارک خون سے بھر گیا ہے اور حضور غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمایا لن یفلح قوما، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دیں گے کہ جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے داغدار کر دیا ہے۔ اللہ نے فوراً جبریل بھیجا، لیس لک من الامر شیء، اللہ کے نبی تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری مرضی، میں ان احد میں تیرے خلاف لڑنے والوں کو مسلمان کر دوں، میری مرضی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ قوم ہلاک ہوگی؟ کیوں؟ میری مرضی، ہلاک کروں یا نہ کروں۔ اگر آج آپ کے 70 جو ہیں شہید ہو گئے ہیں تو ان کے نہیں مارے گئے تھے بدر میں 70؟ تو یہ تو ایک دور ہے، کبھی جنگ کافر جیت جاتا ہے، کبھی مسلمان جیت جاتا ہے۔ اللہ نظام دیکھتے ہیں کہ ہارنے کے بعد تمہارا کیا حال ہے اور جیتنے کے بعد تمہارا کیا حال ہے۔ یہ تو ایک نظام ہے، الحرب سجال بیننا، حضور نے فرمایا جنگ جو ہے ہمارے ان کے درمیان میں ڈول ہے، کبھی ہم نے کھینچ لیا، کبھی انہوں نے کھینچ لیا۔
اللہ کے نبی کا چہرہ زخمی ہے، سرکار دو عالم کے دندان مبارک زخمی ہیں، اور صحابی سامنے کھڑا ہے، حضور کے سامنے جو تیر آتا ہے وہ روکتا ہے، ڈھال روکتے روکتے ڈھال ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، تیر آنے لگا، صحابی نے اپنا ہاتھ دے دیا، اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا، اور تیر آنے لگا، اس نے اپنا اور ہاتھ دے دیا۔ حضور نے فرمایا کیا کرے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب تک میں زندہ ہوں میرا بدن چھلنی ہو جائے گا، لیکن کوئی تیر میں محمد مصطفیٰ تک نہیں آنے دوں گا۔ وہاں یہ قربانیاں ہو رہی ہیں کہ بم پکڑ لیے تھے، وکل کرو، خدا کا خوف کرو۔ ایسے قصے بناتے ہیں، ایسے کہانیاں جھوٹی گھڑتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور پھر تمہارے بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے سکالر اتنے جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ سے بھی نہیں ڈرتے کہ حضور میرے خواب میں آئے تھے اور مجھے فرمایا میری ٹکٹ کا انتظام کرو۔ یعنی اب حضور ٹکٹ میں محتاج ہیں تمہارے؟ معراج میں جاتے ہیں، سارا نظام اللہ نے روک دیا، اللہ نے حکم دیا گردش لیل و نہار تھم جاؤ، میرا محمد مصطفیٰ معراج پہ آ رہا۔ اسی لیے رات نہیں گزری نا۔ کیسے گزرے؟ سورج جہاں ہے کھڑا ہو گیا، جہاں تارے ہیں کھڑے ہو گئے، ہر چیز نظام تھم گیا، ہر نظام اپنی اپنی جگہ رک گیا محمد مصطفیٰ کی سمجھ۔ اس لیے حضور آسمانوں پہ گئے، سیر معراج، جنت، سدرۃ المنتہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام روئے، سر ابھی رات نہیں گزری، واپس بھی آ گئے۔ رات ہل نہیں سکتی، گزرے کیسے؟ جیسے آپ گھڑی کو سٹاپ واچ پہ کھڑا کر دیں کیا ہوگا؟ کھڑی رہے گی وہیں، اور چل ہی نہیں رہی نا، رک گئی۔ میرے مدنی کا وہ شان ہے جس کے لیے اللہ نظام عالم کو روک دیتے ہیں۔ ٹکٹ تم سے مانگتے ہیں، خدا کا خوف کرو، قبر میں نہیں جاؤ گے۔ لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے اللہ کے نبی پہ جھوٹے الزام لگاتے ہو۔ ایک اور پیر صاحب تھے تمہارے علاقے میں، وہ بھی میرے خیال میں مر گئے بیچارے۔ اچھا وہ جا رہے ہوتے نا جی، 8-10 گاڑیاں ہوتی تھیں، بڑا پیر تھا نا، چھوٹا موٹا پیر تھوڑا، تو وہ جاتے جاتے اشارہ کرتے گاڑی روکو، جلدی گاڑی، سارے گاڑیاں روک جاتی، وہ جناب چھلانگ لگا کے اترتا، دور جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا۔ اب کھڑا ہے نا گھنٹہ گھنٹہ۔ اچھا ساری گاڑیاں سڑک پہ کھڑی ہیں، سڑک بلاک ہو گئی، ادھر والے بلاک ادھر والے بلاک، ساری دنیا حیران ہے، دیکھ رہی ہے کیا ہو گیا ان کے، یار پیر صاحب ادھر کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر میں گھنٹہ آدھا گھنٹے کے بعد واپس آئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہ حضور پاک جا رہے تھے، میں ملنے گیا تھا۔ خدا کا خوف کرو، یہ بات تو کبھی ابو بکر بھی جرت کر کے نہیں کہہ سکا، یہ بات تو سیدنا عمر نہیں کہہ سکا، عثمان و علی نہیں کہہ سکے، بی بی عائشہ اور علی کی جنگ ہو گئی، 10,000 صحابہ شہید ہو گئے، یہ بات تو وہ بھی نہیں کہہ سکے کہ چلو حضور سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہاں انبیاء حیات ہیں، لیکن حیات وہ ہے جو قرآن و حدیث نے بتلائی ہے، زیادہ بحث میں نہیں پڑنا، جو اللہ نے بتلایا ایمان۔ اس لیے ہمیشہ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کو پہچانو، کیسا میں نے نظام بنایا ہے۔ اچھا کبھی بارشیں بالکل نہیں ہوتی، کبھی بارشیں ہو جاتی ہیں، پر میں اس نظام کو پانی کے تقدیر اندازے کے مطابق کون اتارنے والا ہے؟ اور فرماتے ہیں فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم پانی سے پھر مردہ زمین کو زندہ کر کے اٹھا دیا۔ کذالک تخرجون، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، جیسے میں نے مردہ زمین کو زندہ کر کے کھیتیاں اور درخت اٹھا دیے ہیں، اسی طرح جب میرا حکم ہوگا تمہیں بھی مردہ زمینوں سے پھر زندہ کر کے کھڑا کر دوں گا۔ تو اس لیے اللہ ہمیں صحیح عقیدے نصیب کر دے، اللہ ہر مسلمان کو، ہر مکے مدینے میں آنے والے کو عقیدہ توحید نصیب فرما دے، حضور کی غلامی نصیب فرما دے، صحابہ اہل بیت اولیاء کی محبت نصیب فرما دے، اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ عالم اسلام کی حفاظت کرے، اور خاص طور پہ پاکستان پہ بڑا مشکل وقت ہے، دعا کرو اللہ حفاظت کرے، بہت بڑا مشکل وقت ہے، اور بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ کوئی سمجھنے والا بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔
ہماری بدقسمتی یہ ہے. اب اللہ ہدایت دے، ہم تو دعا کر سکتے ہیں. نہ ہمارا الحمدللہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، نہ کسی جماعت سے تعلق ہے، نہ کسی مذہبی جماعت سے تعلق ہے. ہم تو ایک ادنا طالب العلم ہیں، لیکن جلتے رہتے ہیں. دکھ ہوتا ہے کہ کوئی دشمن کی جب چال سمجھنے والا نہیں ہوگا تو بات بنے گی کیسے؟ دیکھو نا جی، ایک شطرنج کی بازی ہوتی ہے، شطرنج کھلی ہوئی ہے، ایک آدمی سمجھتا ہی نہیں کہ میں نے فیل کو کہاں مارنا ہے، پیادے کو کہاں مارنا ہے، میں نے سوار کو کہاں چلانا ہے، کس خانے سے نکل کے کہاں آنا ہے اور بچنا ہے. جب وہ جانتا ہی نہیں ہے تو پھر پٹنا ہی ہے، مار کھانی ہے. ٹھیک ہے، کھاتے رہو. دشمن کا تو مزہ ہی مزہ ہے نا. دونوں طرف مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، اس کا کیا؟ وہ تو بڑے آرام سے خوش ہو رہا ہے، کہتا ہے نہیں شاباش شاباش شاباش. چور کو کہتا ہے شاباش چوری کرو، اور گھر والے کو کہتا ہے وہ چوری پہ آ رہا ہے جاگو. تاکہ دونوں ٹکرائیں، دونوں میں دونوں مر جائیں تب فائدہ، ایک مر جائے تب فائدہ. دشمن کا تو ہر حال میں فائدہ ہے. اس وقت آپ یعنی بالکل آپ تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے غور کریں، چار طرف میں ایک علاقہ بھی نہیں جہاں سے آپ کو ٹھنڈی ہوا آئے. بالکل آپ سینڈوچ بن گئے، اور نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ عالمی سازشوں پہ نظر رکھ سکتے ہیں. اور ہمارے جیسے طالب العلموں کا یہ کام ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ اپنی ناراضگی دور فرما دے، اور اللہ اپنے عذاب رفع فرما دے، اور اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور جتنی اسلام کے ملک ہیں اللہ ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. تین چیری کو پتہ نہیں، ایک تور کو کیا پتہ نہیں کیا، تین چیری پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تین چیری. میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. اگر ایک عورت ہے، حیض ہے یا نفاس ہے، تو وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بالکل کر سکتی ہے. بلکہ بعض علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ حیض کی حالت میں اگر وہ بچی حافظہ قرآن ہے یا استانی ہے قرآن پڑھانے والی، وہ کہتے پڑھا سکتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حیض سے پاک ہونا اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں. کیوں؟ ایک مدت ہے 5 دن 7 دن 8 دن 10 دن، لیکن جنب کی حالت میں میاں بیوی ملے ہیں تو پھر نہیں پڑھ سکتی. کیوں؟ وہاں پاک ہونا اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. جلدی غسل کر تو غسل کر لے، پاک ہو گئی. لیکن یہاں تو بیچاری پاک نہیں ہو سکتی نا جب تک دن نہ گزرے. تو وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے دن میں اس کو قرآن ہی بھول جائے، یا 8 دن کے لیے مدرسہ بند کر دیں. دیکھو نا، غور کیا کرو. اسی لیے حکمت ہے نا کہ مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی. کیوں؟ ایک عورت کو جو ہم امام رکھ لیں مسجد میں، اس کو حیض آ جائے پھر کیا کریں؟ اور حاملہ ہوا، حیض آ جائے، بچہ پیدا ہو جائے نفاذ میں کہ امام صاحب نے تو بچہ جی نہ ہوا، جناب کوئی اور امام ڈھونڈو. تو پھر ایسے امام لانے رکھنے کا فائدہ؟ اللہ کی حکمت ہے نا. اسلام میں مرد مہندی لگا سکتا ہے، مہندی لگا سکتا ہے، لیکن ضرورت کے لیے. پاؤں میں چھالے ہو گئے، زخم ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، زینت کے لیے نہیں لگا سکتا. کہتا میں نے ایک غریب آدمی کو قرضہ دیا تھا، وہ قرضہ دینے کے قابل نہیں ہے بیچارہ، تو کیا میں زکات میں کٹوا دوں؟ دیکھو کیسا چلاک آدمی، اللہ سے بھی کمیشن لے رہا ہے. یعنی جو رقم ڈوب جائے وہ خدا کے کھاتے میں ڈال رہے ہو. بڑا شریف آدمی ہو بھائی. انا للہ و انا الیہ. نہیں ادا ہو سکتی. زکات وہ ہوتی ہے نیت کرنے کے بعد غریب کو مالک بناؤ. وہ تو تم نے پہلے قرضہ دیا ہوا ہے، زکات کیسی؟ اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہو یار، خدا کا خوف کرو. ہاں اس کا حل ہے
اس کا حل یہ ہے کہ مثلا اس نے تمہارا قرضہ دینا ہے 10,000، تم زکات کے پیسوں سے 10,000 اس کو مزید دے دو، اس کو مالک بنا، اب وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے مرضی، وہ پہلے والا ڈوب گیا تو ڈوب گیا، وہ زکات میں نہیں ادا ہوتا۔ کہتے جی کہ مسجد میت جو ہے محراب کے باہر ہو اور پتہ نہیں امام بھی باہر ہوں، پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں ہے، بہرحال کچھ امام کے آگے ہے میت کے نہیں، باہر ہو یا اندر ہو، اگر میت امام کے آگے ہے اور امام کے ساتھ صرف 4 آدمی کھڑے ہیں، باقی دور کھڑے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، لیکن دیا نہیں، زبان سے نہیں نکالا، وہ دل کے ارادے سے نہیں ہوتا۔ جب تک آدمی زبان سے نہیں کہے گا اس وقت تک طلاق نہیں ہوتا۔ اونچی آواز میں جو لوگ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، میرا بھائی ہمیں تو آج تک کوئی حدیث نہیں ملی، یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یعنی حضور کے زمانہ مبارک کو 1430 سال گزر گئے، آج سے 10 سال پہلے بھی ہم نے پورے عالم اسلام میں کہیں نہیں سنا کہ کوئی زور سے جنازہ پڑھے۔ یہ اب کچھ مولویوں کو سمجھ آیا ہے مسئلہ، ان کے باپ دادا بھی ایسا پڑھتے تھے، انہوں کو کوئی سمجھ آئے، ہمیں تو کوئی حدیث ملی نہیں۔ اگر کوئی حدیث ہے جس میں حضور نے حکم دیا ہو کہ جنازہ جہر سے پڑھو، ہمیں دے دو، ہم بھی پڑھیں گے، کوئی جھگڑا تو نہیں ہے نا۔ بات تو دلیل کی ہے، اگر حدیث مبارک ہے، حضور نے حکم دیا، حدیث صحیح ہے، غیر معارض ہے، صریح ہے، ہمیں لکھ کے بھیج دو، ہم بھی انشاءاللہ زور سے پڑھیں گے، ذرا زور سے پڑھیں گے۔ اچھا پھر دیکھیں نا، جیسے وہ ختم والا مولوی اگر حلوہ اچھا ہو نا، لمبا ختم کرتا ہے، یہ بھی بڑا آدمی مر جائے تو 1.5 گھنٹے کا جنازہ ہوتا ہے، غریب آدمی مر جائے تو اللہ السلام علیکم، چلو جی کیوں اٹھاؤ، کیا کریں ہم؟ اب مولوی ہیں، نئے نئے مسئلے نکال رہے ہیں، کدھر جائے آپ؟ یعنی ان سے قسم لو کہ تمہارے باپ کا جب جنازہ ہوا تھا کیسے پڑھا گیا، تمہارے دادا جب مرے تھے تو جنازہ کیسے پڑھا گیا، کیا وہ غلط تھا؟ نہیں، کون سن؟ اور اگر حدیث ہے ہمارے آنکھوں پہ، ہم نے تو کبھی نعوذ باللہ ثم نعوذ، قرآن مل جائے، حدیث مل جائے، جھگڑا ختم، پھر تو کوئی جھگڑا ہوتا ہی نہیں نا۔ والدہ فوت ہوگی، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ کہتے کہ یہاں اس ملک میں بھی بعض لوگ چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، تو اس ملک کے ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم نے اس ملک کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں، تم کلمے میں کیا پڑھتے ہو؟ تو تم وہ داڑھی رکھو جو محمد الرسول اللہ نے رکھی ہے، تمہیں ان سے کیا؟ یہاں تو حقے بھی پیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے حقے ہوتے ہیں جتنا تمہارے مسجد کے مینار ہیں ماشاءاللہ۔ ان کا کیا ہے؟ یہ تو سگریٹ بھی پیتے ہیں، پھر کیا حلال ہو جائیں گے؟ اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد اسطرہ پھروا دیا، اب وہ دوسرا عمرہ کرے، بعد میرا بھائی ہوں یا نہ ہوں اسطرہ پھروانا ہوگا ہر حال میں۔ کیوں؟ دیکھو نا، مثلا ایک اللہ نے عقل دیا ہے نا، گنجا آدمی عمرہ کرے، وہ کیا کرے؟ تمہارے بال پکڑے گا، اس کو بھی اسطرہ پھروانا پڑے گا۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو ضرورت ہے کہ بندے نے میری دربار میں گردن جھکا دی ہے، بس بال ہیں ٹھیک ہے، نہیں ہے اسطرہ، 100 عمرہ کرو، 100 دفعہ اسطرہ پھرواؤ، بال ہوں نہ ہوں۔ اگر کوئی فوت ہو گئے ان کے لیے ہم بالکل عمرہ کریں، حج کریں، سب کچھ کریں۔ خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا، کسی اور سے پوچھو۔ حضور پاک نے کبھی فرض نماز ننگے سر نہیں پڑھائی، رحمت دو عالم نے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھائی بغیر کپڑے کے، ٹوپی مبارک، ٹوپی پہ پگڑی مبارک۔ لال مہندی جو ہے عورتیں لگا سکتی ہیں، بلکہ عورتوں کے لیے مہندی لگانا جو ہے بہت ضروری ہے،
ہمیشہ عورتیں مہندی لگائیں. مرد جو ہے وہ نہیں لگا سکتا. ہاں مرد داڑھی کو لگا سکتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے حکم دیا ہے، باقاعدہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ غیر الشیب ولو بشیء، اپنی سفیدی بالوں کو چھپایا کرو، کسی رنگ سے چھپاؤ، صرف کالا رنگ نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جنب السواد، سیاہ رنگ لگانے سے بچو. اور یہ بھی آتا ہے کتابوں کو کہ اول من سود لحیتہ فرعون، سب سے پہلے فرعون نے کالی مہندی لگائی تھی. لیکن بعض لوگوں نے، صحابہ نے، تابعین سے بھی ثابت ہے، لیکن وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ اگر آدمی مجاہد ہے، جہاد کر رہا ہے، وہ کالی مہندی لگا لیتا ہے تاکہ دشمن مجھے بوڑھا نہ سمجھے، تو کہتے ہیں اس کے لیے جائز ہے. ہمارے بزرگ ہیں، ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ، عبدالستار توسری حافظہ اللہ، اللہ ان کو صحت عافیت دے، بہت بڑے عالم ہیں، پرانے اہل سنت والجماعت کے علماء میں سے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے مناظر آدم ہیں، بڑے بڑے مناظرے ہیں. تو وہ ہمیشہ داڑھی کالی کرتے تھے. جب ہم دیکھتے تھے نا، میں نے کبھی ان کی داڑھی نہیں دیکھی تھی کہ بھئی وہ کوئی بال بھی نظر آئے. اچھا پھر جب یہاں حج میں دیکھا داڑھی ساری سفید ہو گئی. میں نے کہا حضرت ہمیشہ تو داڑھی، کہتے بھائی وہ مناظرے میں کرتا تھا نا، اب میرے مناظرے کرنے والے تو مر گئے، میرا جہاد تو ختم ہو گیا، خام خواہ میں اب داڑھی کالی کیوں کروں؟ میں تو ان کے لیے کرتا تھا نا کہ یہ نہ سمجھیں کہ توسری بوڑھا ہو گیا، میں ابھی تکڑا ہوں. خیر میں وہ تو مر گئے بیچارے، مناظرے بھی ہار گئے، اب خام خواہ میں کب تک کالا رنگ لگاتا رہا؟ تو بہرحال ان نے اجازت دی ہے کہ مجاہد ہے. اچھا بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کسی نے نئی شادی کی ہے، وہ بیوی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. ویسے ہے یہ بات میرے دماغ میں نہیں لگتی. دیکھو نا جی، تم لاکھ داڑھی کالی کر لو، بیوی کو تو پتا ہوتا ہے تیری طاقت کا، کیا فرق پڑے گا؟ دھوکہ تو تم دوسروں کو دے رہے ہو، بیوی کو کیا دھوکہ دینا ہے؟ بیوی تو خاوند کو دھوکہ دے سکتی ہے، خاوند بیچارہ کیا دھوکہ دے گا؟ یہ تو ویسے زن مرید ہوتے ہیں، ان نے کیا دھوکہ دینا ہے؟ تو بہرحال یہ مسئلہ یہ ہے کہ مہندی لگانا داڑھی کو جائز ہے، اور افضل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا الحناء والکتم، کہ مہندی میں کتم ڈال دو. کتم کہتے ہیں نیل کا پودا ہوتا ہے نا، جس سے کپڑے ہم نیلا رنگ لگاتے تھے، اس کے پتوں کو خشک کر کے پیس کے مہندی میں ملا دو، تو یہ سنت کے مطابق ہوگا اور رنگ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. لیکن ہمیں تو آج کل ملتا نہیں، چونکہ نیلا آ گیا، کیمیکل آج کل وہ آتے ہیں نا، کیمیکل دواؤں سے بنا ہوا، یہ تو ظاہر ہے اس کا تو نقصان ہے. وہ پودے ختم ہو گئے، پہلے لوگ کاشت کرتے تھے باقاعدہ، اور ہاؤس بناتے تھے اور اس میں نیل ڈالتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا بیچارے محنتیں کرتے تھے. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا. بہرحال مہندی لگا سکتے ہیں، کوئی اور دوا بھی لگا سکتے ہیں، کالا نہ ہو، براؤن ہو، میڈیم براؤن، لائٹ براؤن، کوئی سنہری لگا لو، کچھ لگاؤ ضرور، کوئی حرج نہیں. طواف کے ساتھ چکر کیوں ہے اور کیا ہو؟ طواف کا معنی ہی چکر ہے بے وقوف. تو کھڑے رہو، کھڑے کھڑے طواف ہو جائے، یہ کہتے ہیں اسے. کب سے شروع ہوئے؟ جب سے کعبہ بنا. کعبہ کب بنا؟ ابھی آدم بھی پیدا نہیں ہوا. لوگ غار ثور یا غار ہرا میں جاتے. میرا بھائی دیکھو، جانا منع نہیں ہے، حکم بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی چلا گیا، ابھی وہاں حضور پاک تشریف لے گئے اور حضور پاک نے 3 راتیں گزاری، وہاں حضور نے مہینوں گزارے، میں اس جگہ پہ جاؤں تو کوئی منع بھی نہیں ہے. اچھا اس نے وہاں جا کے 2 رکعت پڑھی بھی، یہاں حضور نماز پڑھتے تھے، میں بھی پڑھ لوں، لیکن حکم نہیں ہے کہ ہم ہر حال میں جائیں. میرے عزیز ہیں، وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے بال نہیں کٹوائے اور احرام کھول دیا. احرام نہیں کھلے گا جب تک بال نہیں کٹوائیں گے. احرام چادروں کا نام نہیں ہے، جب تک بال نہیں کٹوائیں گے وہ احرام میں ہے، اور جتنی گناہ کریں گے اتنی دم پڑتی چلی جائے گی. فوراً بال کٹوائیں، دوبارہ چادریں باندھ لیں، بال کٹوائیں، اور اس دوران میں جو غلطی ہوئی ہے ایک بکری دم بھی ادا کریں. دم کا معنی ہوتا ہے منڈی جا کے ایک بکری خریدو، ذبح کرو، وہاں جو غریب لوگ کھڑے ہیں ان میں تقسیم کرو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على الإيمان، اللهم لك الحمد على القرآن، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم اهلك اليهود والوثنيين والمستهزئين ومن والاهم من الكفار والمشركين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا الہ العالمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہے، کشمیر میں ہے، عراق میں ہے، عرب میں ہے، عجب میں ہے. یا اللہ قدم قدم پر ان کی جان مال آبرو کی عزت کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین جو بیچارے اپنے ملکوں میں مہاجر بن کے یا اللہ اس وقت مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں سے عذاب رفع فرما. یا اللہ مسلمانوں میں قتل ریزی بند فرما. یا الہ العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ ہم باقی نہ قدرے ہیں نہ شکرے ہیں، تیرے قرآن کے منکر ہیں، لیکن معافی عطا فرما دے. تیرے بندے ہیں، معاف فرما دے. اللہم انا خلق من خلقک. اللہم لا تعذبنا بذنوبنا. اللہم لا تہلکنا بذنوبنا. اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، تحفیظ کر رہے ہیں، دین والے ہیں، مسجد سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وعاجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم اشفنا واشف مرضانا. اللہم اشفنا واشف مرضانا. اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.